ماہ محرم کی اہمیت۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے۔ تمدن و تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے، نسل انسان کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روزی اول سے ہی مقرر فرما دیا۔ اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے، مگر مسلمانوں کی اکثریت چونکہ مغرب زدگی اور اسلامی اقدار سے بیزاری کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 1 محرم کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک فارسی غلام ابو لولو فیروز نے شہادت سے 3 دن پہلے خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو 1 محرم کو دفن کیا گیا۔ محرم الحرام کا آغاز ہی اسلامی تاریخ کے اس اندوہناک واقعے سے ہوتا ہے۔ بلا شبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کہا جاتا ہے۔ عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنتی مبارکہ ہے، یعنی یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس روزے کے رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اختیار دے دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے پایا۔ استفسار پر انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نجات دلائی تھی، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور بطور شکرانہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ مختلف روایات کو جمع کرتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ روزہ 9 محرم کا ہے۔ چنانچہ اب مسلمانوں کے ہاں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 5ویں اہمیت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا دردناک اور تکلیف دہ واقعہ کربلا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بیشتر اہل بیت اعظام شہید ہو گئے۔ یہ مبارک ہستیاں جس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، کیا خود انہوں نے راہ حق میں کم تکلیف اٹھائی تھی؟ انہوں نے اپنے اسوہ حسنہ سے اپنے اہل بیت اور اپنی تمام امت کو اسی پائے استقلال سے راہ حق کے مصائب و مشکلات برداشت کرنے کا سبق دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہی بجا طور پر اس بات کے مستحق اور ذمہ دار تھے کہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل سے زندہ و جاوید کر جائیں۔ سو ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کے اس عظیم کارنامے پر فخر ہے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں، حق و باطل میں تمیز کر کے باطل سے ٹکراتے ہوئے حق کے لیے ڈٹ جائیں،
حتیٰ کہ جان کی بازی بھی لگانے سے دریغ نہ کریں۔ فلسفہ شہادت حسین تو اصل میں یہ ہے کہ جس کی روح سے آج پوری امت یکسر طور پر محروم ہے۔ ہر سال محرم میں دکھاوے کے طور پر کچھ رسوم ادا کر لی جاتی ہیں، جس میں سے کچھ کا تعلق رونے دھونے اور سوگ منانے سے ہے اور کچھ کا تعلق کھانے پینے اور کھلانے پلانے سے ہے۔ کیا شہیدوں کے لیے بھی رویا جاتا ہے جن کو حیاتی ابدی نصیب ہوتی ہے؟ کیا شہیدوں کے لیے ماتم کیا جاتا ہے یا ان کے نقش قدم پر چلنا مقصدی زندگی بنایا جاتا ہے؟ اس طرز عمل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بنیاد پر دو بڑے مذہبی گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصال اردو، حق کا راہی